بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم سامعین، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت کے اندر جو اختلافات پڑے ہوئے ہیں، آخر اس کا کیا حل ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنا بڑا اختلاف پڑ گیا ہے امت کے اندر، تو اس کا کیا حل ہے؟ محترم سامعین، سب سے پہلے مسند احمد اور سنن ابی داود کی ایک حدیث اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ امت کے لوگوں، تم میں سے جو بندہ بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ یقیناً بہت زیادہ اختلافات اس کو دیکھنا پڑیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد امت کے اندر بڑے بڑے اختلافات آئیں گے اور لوگ ان کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ تو اسی طرح جو اس دور کے اندر ہم ایک بہت بڑا اختلاف دیکھ رہے ہیں، وہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے دن جشن منانا، اس کو عید کا دن کہنا، جلوس نکالنا اور طرح طرح کے کام کرنا۔ کچھ لوگ اس کے قائل ہیں اور کچھ لوگ اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ تو آیا سیدھی لائن پر، صراط مستقیم پر کون لوگ ہیں؟ تو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہے؟ تو آئیں ہم اس کو دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس اختلاف کا کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو، میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین اسلام پر اللہ فرماتے ہیں کہ میں راضی ہو چکا ہوں، اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کا جو دین ہے، دین اسلام، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ کب مکمل ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب قرآن مجید مکمل نازل ہو چکا، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دے دی کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ پھر اس مکمل دین کی آگے لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی، حکم نازل فرمایا، ڈیوٹی لگا دی اللہ نے۔ وہ بھی قرآن مجید میں آیت موجود ہے، سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو آگے پہنچا دو، لوگوں تک اس کو پہنچا دو۔ اس آیت کریمہ سے اس بات کا واضح طور پر اعلان ہو گیا کہ اے نبی، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ جو دین نازل ہو رہا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ محترم سامعین، قابل غور بات کہ اللہ نے اپنے نبی کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ جو دین مکمل میں نے کیا ہے اس کو امت کو پہنچا دو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ سارے کا سارا دین اپنی امت کو پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے، میں مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ دین میرے آقا نے امت کو پہنچایا ہے کہ نہیں،
سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا دین اللہ کی ڈیوٹی کے وجہ سے اللہ کے بتلائے ہوئے حکم کے مطابق سارے کا سارا اپنی امت کو پہنچا دیا ہے، سارا دین امت کو پہنچا دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ دین پہنچانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائی برابر بھی کمی نہیں کی اور ایک حرف کا اپنی طرف سے اضافہ بھی نہیں کیا۔ اس بات کو دوبارہ سنیں، دین آگے پہنچانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک لفظ کا نہ اضافہ کیا اور نہ ہی کمی کی، بلکہ من و ان جو نازل ہوتا رہا سارے کا سارا دین امت کو پہنچاتے رہے۔ اس پر دلائل سماعت فرمائیے گا کہ اپنی طرف سے نہ کمی کی، نہ اپنی طرف سے اس دین کے اندر اضافہ کیا، کمی بھی نہیں کی۔ دلیل کیا ہے؟ ایک تو یہی آیت کریمہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کو امت تک پہنچا دو، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے پھر رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ پہنچا دے سارے کا سارا۔ پھر پہنچایا کہ نہ پہنچایا؟ آپ صحیح مسلم کی حدیث سنیے جو 1218 نمبر پہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آپ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی دین کے متعلق کہ دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، میرے صحابہ تم کیا جواب دو گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ سوال صحابہ سے ہوا کہ صحابہ بتلاؤ جب میرے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیک زباں ہو کر سارے بولے، کیا کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جب بھی کوئی پوچھے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے یا دنیا میں کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم آپ کے متعلق یہی کہیں گے، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ آقا ہم سے جب بھی کسی نے پوچھا ہم یہی کہیں گے کہ آپ نے دین ہمیں پہنچا بھی دیا، صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا، اور آپ نے خوب ہماری رہنمائی بھی کر دی۔ ہم علل اعلان کہتے ہیں 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ ایک ہی دفعہ بول رہے ہیں، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ آقا خوب رہنمائی کر دی، آپ نے دین پہنچانے کا حق بھی ادا فرما دیا۔ جب یہ جواب میرے آقا نے صحابہ سے سنا کہ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے سارا دین ہم تک پہنچا دیا ہے، لوگوں سنو پھر پیغمبر نے کیا کیا، اپنی شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، اوپر اٹھا کر اپنی نگاہوں کو بھی آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر پھر لوگوں کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا کہ اے اللہ گواہ ہو جائے اس بات پر کہ میرے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سارے 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کا کیا پیغام ہے۔ زبانوں سے یہی نکل رہا ہے کہ آقا آپ نے سارے کا سارا دین ہم تک پہنچا دیا، اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ سارے صحابہ کہتے ہیں تیرا سارا دین نبی نے ہم تک پہنچا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ سے کیا بات ثابت ہوئی؟ محترم سامعین غور کیجئے، یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اللہ نے نازل کیا تھا وہ سارے کا سارا دین اپنی امت کو پہنچا دیا۔ اس پہنچانے میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی، بلکہ سارے کا سارا دین اپنی امت کو پہنچا دیا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں ایک ذرہ برابر اپنی طرف سے اس میں اضافہ بھی نہیں کیا، کمی بھی نہیں کی اور لوگوں اضافہ بھی نہیں کیا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اضافہ نہیں کیا، قرآن مجید کی آیت پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان کو دین کے معاملے میں حرکت ہی نہیں دیتے۔ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بولتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ بولتے ہیں، اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں، یعنی کوئی ایک لفظ اپنی مرضی سے دین میں نہیں بولتے، بلکہ اللہ وحی کے نازل کرتا ہے، میرے آقا بول کر امت کو مسئلہ بتلا دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے کیا بات ثابت ہوئی کہ ایک قول بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولا کرتے تھے، بلکہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی وحی کے ساتھ بولتے تھے۔ دوسری دلیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، لوگوں میں جو بھی عمل کرتا ہوں وہ عمل اللہ کی وحی کے ساتھ کرتا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ دونوں آیات سے کیا بات ثابت ہوئی؟ پہلی آیت کریمہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے بغیر بات نہیں کرتے۔ دوسری آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اپنی مرضی سے اللہ کی وحی کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل نہیں کرتے، جو عمل کرتے ہیں وہ وحی الہی کے ساتھ کرتے ہیں، جو قول بیان کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی وحی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا، جو بھی عمل کر کے دکھلایا اللہ کے حکم کے ساتھ، جو بھی بات بیان کی وہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ، نہ کمی کی اپنی طرف سے، نہ زیادتی کی دین کے اندر۔ لوگوں بالفرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے تو کیا ہوتا؟ رب کا قرآن گواہ ہے اس بات پر۔ 29واں پارہ پڑھ لیں، سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر لیں، مسئلہ سمجھ آ جائے گا، کھل کر واضح ہو جائے گا مسئلہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر بالفرض اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی ایک بات کہہ دیتے، اللہ نے کتنا ڈانٹا ہے قرآن کے اندر، شاید یہ انداز پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اے پیغمبر تو میرا محبوب ضرور ہے، تو آخر الزماں پیغمبر ضرور ہے، ختم نبوت کا تاج تجھے ضرور پہنا دیا ہے، آقا تیری عظمت بہت زیادہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تو مصداق ہے، میرے آقا تیری بڑی عظمت ہے، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری تو آئے گا تو میں جنت کا دروازہ کھلاؤں گا، تیرے کہنے پر قیامت والے دن حساب و کتاب امت کا شروع ہوگا، تیری عظمت بہت زیادہ ہے۔ لیکن اے نبی ایک بات میری یاد رکھ، کون کہہ رہا ہے؟ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ عرش عظیم کا مالک کہہ رہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ اے نبی تو پیارا ضرور ہے، لیکن اگر تو نے دین کے اندر کوئی ایک بات ایسی کہہ دی جس کو ہم نے نازل نہ کیا ہو، یعنی آپ نے اپنی مرضی سے اگر کوئی بات کہہ دی تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اللہ کہتے ہیں نبی تیرے دائیں کندھے سے ہم پکڑ لیں گے، یا اللہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ پیغمبر کو پکڑ لے گا، اور اللہ پھر کیا کرے گا؟ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اے پیغمبر ہم تیری شارک کو کاٹ کے رکھ دیں گے، یعنی تجھے ذبح کر دیں گے اگر میرے دین کے اندر تو نے اے پیغمبر ایک بات بھی اپنی مرضی سے کہہ دی۔ محترم سامعین تڑپ جائیے، اللہ کی قسم اتنا حیران کن یہ واقعہ کہ اے نبی اگر تو نے ایک بات اپنی مرضی سے کہہ دی دین کے اندر، میرا حکم نہ نازل ہو، اپنی مرضی سے کہہ دی تو میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ معلوم کیا ہوا؟ ایک بات بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی سے دین کے اندر نہیں کہی۔ تمہیدی گزارشات خلاصہ دوبارہ سنیے کہ دین سارے کا سارا نازل ہو چکا، مکمل ہو چکا، پھر سارے دین کے لیے اللہ نے ڈیوٹی لگا دی اپنے پیغمبر کی کہ اے نبی سارا دین امت کو پہنچا دے۔ نبی نے سارا دین اپنی امت کو پہنچایا، پہنچانے میں نہ کمی کی نہ زیادتی کی، سارے دلائل میں عرض کر چکا۔ جب آپ نے یہ بات تسلیم کر لی، قرآن کا کہنا مان لیا کہ سارے کا سارا دین مکمل بھی ہو چکا، آپ نے مان لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا دین آگے بھی پہنچا دیا، آپ نے تسلیم کر لیا کہ سارے کا سارا دین آگے پہنچانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی بھی نہیں کی، زیادتی بھی نہیں کی۔ جب یہ ساری باتیں آپ تسلیم کر چکے،
قرآن و حدیث سے یہ باتیں ثابت ہو چکی، پھر رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس سارے دین کے اندر جو رب نے نازل کیا ہے، پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، آقا نے پڑھ پڑھ کر امت کو سنایا ہے، عمل کر کر کے امت کو دکھلایا ہے، اللہ کی قسم اس سارے دین کے اندر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام بھی نہیں ملتا۔ جشن کا تذکرہ دین کے اندر نہیں۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لو، محدثین کو پڑھ لو، ائمہ دین کو پڑھ لو، بزرگان دین کی زندگیوں کو دیکھ لو، آپ کو کہیں دور تک اشارہ بھی اس بات کا نہیں ملے گا کہ کسی نے جشن عید میلاد النبی منایا۔ اور پھر جو دور حاضر میں ہو رہا ہے، محترم سامعین، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، دو قسم کے گروہ بن گئے، ایک جشن عید میلاد النبی کو نہ ماننے والا اور دوسرا گروہ جو جشن عید میلاد النبی کو منانے والا اور لوگوں کو اس کے اندر لوگوں میں بیان کرنے والا۔ اختلاف تو پڑ گیا امت کے اندر، حل کس سے کرنا ہے؟ قرآن و حدیث سے حل کریں گے۔ اور پھر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بندے جشن عید میلاد النبی کے قائل ہیں، منانے والے ہیں، وہ دوسروں کے اوپر بڑے بڑے فتوے لگاتے ہیں۔ یہی بات کہی جاتی ہے کہ جو لوگ جشن عید میلاد النبی کو نہیں مناتا، جشن لے کر نہیں نکلتا، جلوس نہیں نکالتا، جھنڈیاں نہیں لگاتا، لائٹنگ نہیں کرتا اور طرح طرح کی ساری باتیں یہ نہیں کرتا، اعمال نہیں کرتا، یہ تو نبی کا گستاخ ہے۔ ایک جملہ بس کسا جاتا ہے، یہی بات کہہ کر سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں۔ حضرات فیصلہ آپ کر لیں، میں 8-9 باتیں عرض کرتا ہوں۔ جشن عید میلاد النبی منانے والوں سنو، تمہارے گھر کی باتیں تمہیں بتلاتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اللہ کی زمین پر گستاخ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لوگوں نے تو ان کو گستاخ کہہ دیا جو جلوس لے کر نہیں نکلتے۔ آپ فیصلہ کر لے، کوئی تعصب کی بات نہیں، اللہ کی قسم کوئی لڑائی کی بات نہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، صرف اور صرف فکر یہ دلانا چاہتا ہوں کہ فیصلہ آپ کریں، باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات پہ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا اور آج کل جشن منانے والے کیا کرتے ہیں، فیصلہ آپ کریں گے کہ گستاخ کون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے کہ نہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ سوموار کا روزہ رکھتے، جمعرات کا بھی روزہ رکھتے۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، اپنی ولادت کے دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ حضرات میلاد منانے والے، جشن منانے والوں سے میرا سوال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھا تھا اس دن، اور لوگ کھانے تقسیم کرتے ہیں، پیکٹوں میں ڈال کر حلوہ تقسیم ہوتا ہے، چاول تقسیم ہوتے ہیں، دودھ کی سبیلیں لگتی ہیں، میرے آقا کی سنت پر عمل نہیں کیا جاتا۔ نبی علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، امتیوں نے کھانے کی بے حرمتی کی، طرح طرح کے کھانے پکا کر سبیلیں لگا کر تقسیم کیا۔ بتلاؤ پھر گستاخ کون ہے؟ جشن منانے کی وجہ سے کھانا بھی کھایا گیا، تقسیم بھی کیا گیا، پھر گستاخی کس کی ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے یا آپ کی سنت پہ عمل کرتا ہے؟ لوگوں پھر فیصلہ آپ کریں گے، میں کچھ نہیں کہتا۔ دوسری بات پر غور کیجئے کہ اس دن کو لوگوں نے عید کہہ دیا، جشن عید میلاد النبی، اور عید کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو داود کی حدیث کے مطابق عید کے دن تو 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ کیا عید کا دن کسی دن کو مقرر کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا یا کسی اور کو اختیار ہے؟ کس کو اختیار تھا اور اس دن کو عید کہہ دیا گیا؟ جبکہ نبی علیہ السلام نے 2 دنوں کو عید کہا، ایک حدیث میں جمعے کے دن کو بھی عید کہا، لیکن اپنے ولادت والے دن کو عید تو نہیں کہا۔ پھر جب نبی علیہ السلام نے عید نہیں کہا، امتیوں نے آگے بڑھ کر دین کہہ دیا، یعنی دین کے اندر اضافہ کر دیا، تو پھر گستاخ کون ہے؟ منانے والے یا نہ منانے والے؟ فیصلہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ حضرات تیسری بات پہ غور کیجئے کہ بیت اللہ کو بنایا جاتا ہے، تصویر بنائی جاتی ہے، نقلی بیت اللہ بنایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نقلی مختلف قسم کی چیزوں سے، مٹی سے،
قسم قسم کے کیمیکل لگا کر بیت اللہ کو تعمیر کیا جاتا ہے، بیت اللہ کی نقلی تصویریں بنائی جاتی ہیں، ماڈل بنائے جاتے ہیں۔ ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ اس بیت اللہ کو بنا کر جو جعلی بیت اللہ ہے لوگ اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ کتنے شہر ایسے ہیں بیت اللہ بنا کر چوک میں رکھا جاتا ہے، لوگ اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں گستاخ کون ہے پھر؟ آپ فیصلہ کریں کہ گستاخ جشن منانے والے یا نہ منانے والے؟ ایمان سے بتلانا کہ کون گستاخ آج ثابت ہو رہا ہے۔ بیت اللہ جو لوگ جعلی بنا کر اس کا طواف کریں، جبکہ حقیقت میں بیت اللہ ایک ہی ہے، اسی کا طواف ہوگا، وہیں جانا پڑے گا، تب گناہ معاف ہوں گے۔ حج بھی ادھر ہوتا ہے، عمرہ بھی ادھر ہوتا ہے۔ بتلاؤ جو تم نے مختلف شہروں کے اندر بیت اللہ کے ماڈل بنا کر تم نے طواف کیے، یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کی بھی گستاخی ہے اور اللہ کی بھی گستاخی ہے اس بات کے اندر۔ روضہ رسول بنایا گیا، روضہ رسول کا ماڈل بنایا گیا۔ ظلم کی انتہا یہ ہے، لوگوں گستاخ ان کو کہنے والے کہ جو جشن نہیں مناتے۔ میرے سوال کا جواب حل کیجئے۔ بیت اللہ کا ماڈل بھی بنایا گیا، روضہ رسول کا ماڈل بھی بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، 10 دن لگا کر محنت کر کے بنائے گئے، اور جب 11 ربیع الاول آئی، 12 ربیع الاول بڑے محنت کے ساتھ بنا کر لوگوں کو دکھلایا گیا۔ جیسے ہی 13 ربیع الاول کا سورج طلوع ہوا، انہی بیت اللہ کے ماڈل کو، اسی روضہ رسول کے ماڈل کو کیا کیا گیا؟ اپنے پاؤں سے ٹھوکریں مار مار کر توڑ دیا گیا۔ لوگوں گستاخ کون ہے؟ نالیوں میں، سڑکوں میں، گندی سڑکوں کے اندر توڑ کر اس کے وہ ساری چیزیں بکھیر دی گئیں، تو پھر زمین پر گستاخ کون ہے؟ جشن منانے والے یا نہ منانے والے؟ فیصلہ آپ کر لیں۔ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی لڑائی کی بات نہیں، دعوت فکر لے کر بیٹھا ہوں۔ حضرات اس سے آگے بڑھیے۔ 5واں سوال یہ ہے، 5ویں دعوت فکر یہ ہے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جاتا ہے، کس کے ساتھ؟ آپ نے دیکھا ہوگا جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، جھنڈیوں کے اوپر نالین کی تصویر بنائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک اس طرح کا تھا۔ ان جھنڈیوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین بنائے گئے اور سڑکوں پہ لگائے گئے۔ پوچھا گیا کہ کس لیے لگائے ہیں؟ جواب کیا ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے لگائے گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے کیا چیز لگائی گئی؟ جھنڈیاں لگائی گئیں، جھنڈیوں کے اوپر نالین کے نقش بنائے گئے۔ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا نقش جو ہے اصلی اگر ہوتا تو ہمارے استقبال کے لیے لگایا جاتا، آپ کے استقبال کے لیے پیغمبر کا جوتا مبارک دکھایا جاتا تو بڑی ہی سعادت کی بات تھی۔ لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا جوتا مبارک اور استقبال کے لیے بھی وہی جوتا اٹھایا گیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال اور وہ بھی آپ ہی کے جوتا مبارک سے کیا جائے۔ لوگوں کتنے ظلم کی بات ہے۔ وہ کام جو ہم اپنے والدین سے نہیں کرتے، کبھی کیا کسی نے اپنے باپ کا جوتا اتار کر باپ آ رہا ہو اور اپنے باپ کے جوتے کے ساتھ ہی باپ کا استقبال کیا جائے؟ آپ کو کائنات کا کوئی بندہ عقل مند نہیں کہے گا، اور پوری دنیا کے سب سے بڑے عظیم شخصیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا اور آپ ہی کے نالین سے کیا۔ یہ کہاں کی یہ محبت ہے، کہاں کی یہ شان آپ میں؟ یہ تو گستاخی ہے سراسر۔ آپ فیصلہ کریں کہ گستاخ کون ہے۔ حضرات اس سے آگے بڑھیے۔ اسی جلوس کے اندر عورتیں پھر بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں۔ گستاخ پھر بھی وہ ہیں جو جشن نہ منانے والے۔ اسی جشن اور جشن مناتے ہوئے جلوس جا رہا ہے، اسی کے اندر عورتیں بھی جاتی ہیں بے پردہ ہو کر۔ وہ پیغمبر جس نے دین مکمل امت کو پہنچایا، وہ تو عید کی نماز ادا کرنے کے لیے بھی عورتوں کو بغیر پردے کے جانے کی اجازت نہیں دی انہوں نے، بلکہ انہوں نے تو فرمایا کہ جس عورت کے پاس چادر نہ ہو وہ اپنی اس بہن کے ساتھ جس کے پاس چادر ہے، ایک چادر میں 2 عورتیں لپٹ کر عیدگاہ میں جا کر نماز ادا کرے۔ دین تو یہ بتلاتا ہے، اور لوگوں نے کیا کر دیا؟ حضرات تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں۔ ظلم کی انتہا کے گستاخ کون ہے؟ ایسے ہی لوگوں کو گستاخ کہہ دیا گیا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا نقش بنایا جاتا ہے
اور اس نقش کے اندر یعنی آپ کے جوتا مبارک کا نقش بنایا گیا اور اس نقش کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا وہ نقش بنا کر جوتے کا، نالین پاک کا نقش بنایا گیا اور اس میں آقا علیہ السلام کا پیارا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لفظ محمد بھی لکھا آپ کے جوتے کے نقشے کے اندر، اور اس کے اوپر لفظ اللہ بھی لکھا۔ اور یارو گستاخ پھر بھی وہ ٹھہرے جو جشن نہ منائے، آپ جو مرضی کرتے رہے، آپ پر کوئی بات نہ کرے۔ آپ آقا علیہ السلام کا نقش بنا کر جوتا مبارک کا، اس کے اوپر میرے آقا کا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ بھی لکھا، لفظ رسول بھی لکھا، لفظ اللہ بھی لکھا، درود بھی لکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گستاخ کون ہے؟ پھر بھی وہ ٹھہرے جو جشن نہ منانے والے۔ آپ کی مرضی ہے، پھر جس کو جی چاہتا گستاخ کہہ لو، گھر میں نہ دیکھا کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں یہ میری چند باتیں ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ گزارشات ہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تعصب نہیں۔ آپ بھی تعصب کی پٹی کو اتار کر میری ان گزارشات پہ ذرا غور کیجئے کہ گستاخ کون ہے، کس اعتبار سے کس کو گستاخ کہہ دیا گیا۔ میں نے کسی کو گستاخ نہیں کہا، بلکہ فیصلہ آپ پر چھوڑا ہے کہ آپ ذرا فیصلہ کر لیں کہ جو سارا دین نازل ہوا اس کے اندر جشن عید میلاد النبی کا تذکرہ نہیں ملتا، پھر اضافہ جس نے کیا اس پر کیا حکم لگے گا؟ دین کا حصہ جب کہہ دیا گیا، یا تو آپ ہمت کریں اور جرت کریں۔ دلائل دیے جاتے ہیں کہ جو 14 اگست کا جشن منایا جاتا ہے، جب پاکستان بنے تم جشن مناؤ، اور جب نبی علیہ السلام دنیا میں آئیں تو اس کا جشن نہ منایا جائے۔ لوگوں سیدھی سی بات ہے، یہ دلیل نہیں ہے، یہ لوگوں کو پاگل اور بے وقوف بنانے والی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 14 اگست کا جشن جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے، کوئی نہ منائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ دین ہے ہی نہیں، وہ ایک رسم چل رہی ہے جو ملکی لیول پہ اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ حضرات تم بھی ہمت کرو اور جرت کرو، یہ بات کہہ دو کہ 12 ربیع الاول کا جشن جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا، جو مرضی کیا کرو۔ آپ لوگوں میں کہہ دو کہ یہ دین نہیں ہے، یہ ثواب نہیں ہے، جشن عید میلاد النبی پہ خرچ کرنا کوئی ثواب نہیں ہے۔ آپ اعلان کر دیں، اللہ کی قسم آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ جب آپ نے کہنا ہے یہ ثواب ہے، تب دین کے اندر اضافہ ہے، تب دین کے اندر خرابی پیدا کر رہے ہو۔ جب آپ کہیں گے ثواب نہیں تو آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ میری چند گزارشات ہیں، اس پر غور کیجئے اور اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم باتیں قرآن و حدیث کی باتیں سن کر اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔